ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر۔ پیش لفظ: بنگال کی دہشت پسند اور انقلابی تحریک، 1942 کا اندولن، مطالعہ پاکستان، تقسیم ہند اور قیام بنگلہ دیش کے تناظر میں لکھے ہوئے اس ناول کے تمام کردار قطعی فرضی ہیں۔ 1939 میں ولیم کینٹ ویل نام کا کوئی انگریز ڈھاکہ کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نہیں تھا، نہ اس کے بعد چارلس بارلو بنگال سویلین، اسی طرح سر ایڈورڈ سے لے کر نوجوان رچرڈ تک سارا بارلو خاندان، دیپالی سرکار، ریحال الدین احمد، پادری بنرجی، اما رائے، نواب قمرالزمان چودھری، جہاں آرا بیگم، ناصرہ نجم السحر، یاسمین بلومنٹ وغیرہ وغیرہ سارے کردار اور ان سے منسوب واقعات خیالی اور محض افسانہ ہیں، اور کسی ہندوستانی، پاکستانی یا بنگلہ دیشی شخصیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس ناول کے 28 ابواب سن 66-67 میں رسالہ گفتگو بمبئی میں شائع ہو چکے ہیں۔ سرورق کی تصویر اسمبلاز میں ناچیز نے بنائی ہے۔ کسان کا جھونپڑا، مسجد، کالی باڑی، آبی راستے اور نوکائیں، عبد ایسٹ انڈیا کمپنی کا جارجین کلونیل مکان اور دخانی جہاز مشرقی بنگال کا مخصوص نظارہ ہے۔ کلونیل مینشن انگریز حاکم یا پلانٹر یا بڑے بنگالی زمیندار کی جائے رہائش، مشرقی بنگال کے عظیم دریاؤں پر چلنے والا اور مشرقی بنگال کے سنہرے ریشے پٹسن کو کلکتہ اور اسکاٹ لینڈ لے جانے والا جہاز، بنگال کے 300 سالہ سیاسی، ذہنی اور تہذیبی برٹش کنیکشن کی علامت بھی ہے۔ بمبئی، 7 مئی 1989۔ قرۃ العین حیدر۔ باب نمبر 1۔ چندر کنج۔ ڈھاکہ شہر کے ایک درمیانی درجے کے رہائشی علاقے میں آم اور کیلے کے درختوں میں چھپی وہ ایک پرانی وضع کی سفید کوٹھی ہے۔ اس کی دیواریں کائی سے سبز ہو چکی ہیں اور روشن دانوں اور کھڑکیوں میں کئی جگہ پر شیشوں کی جگہ ٹین کے کنستر کے ٹکڑے اور دفتیاں لگی ہیں۔ سامنے کے برآمدے میں ایک سرے پر بادشاہ کی مضبوط چٹائیاں کھڑی کر کے ایک کمرہ بنا دیا گیا ہے۔ کمرے کے دروازے پر نیلے رنگ کی آدھی ساری کا پردہ ٹنگا ہے۔ اندر ایک بینچ، ایک میز اور طبی معائنے کا اونچا سا پلنگ بچھا ہے، جس کے گدے کا نیلا چمڑا جگہ جگہ سے ادھڑ گیا ہے۔ دواؤں کی الماریاں اور تام چینی کی چلمچی کا اسٹینڈ ایک دیوار کے برابر لگا ہوا ہے۔ میز کے پیچھے بڑا کیلنڈر آویزاں ہے۔ برآمدے اور کشادہ ہوادار کمروں کے سرخ روغنی فرش یا افراط پانی سے دھوئے جانے کی وجہ سے صاف ستھرے اور چمکیلے ہیں۔ برآمدے میں ایک بینچ اور 2-3 مونڈے پڑے ہیں اور 2 سائیکلیں کھڑی ہیں۔ برآمدے میں سے اندر بیٹھک خانہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس میں بیت کا ایک صوفہ اور چند بے جوڑ کرسیاں رکھی ہیں۔ کونے کی ایک میز پر کاسنی غلاف سے ڈھکا ہارمونیم اور دیوار کے سہارے ایک ایسراج بھی موجود ہے۔ بیٹھک کی دیواروں پر آمنے سامنے ایک مرد اور ایک عورت کے 2 بڑے پورٹریٹ آویزاں ہیں۔ ان پر ایسی دھندلی سی کیفیت طاری ہے جو کسی پرسرار نامعلوم کیمسٹری کے ذریعے ان لوگوں کی تصویروں پر آپ سے آپ چھا جاتی ہے جو مر چکے ہیں۔ عورت ناعمر اور دلکش، ریشمی ساری سے سر ڈھانپے اور ایک انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھے، خاصی خوابناک آنکھوں سے کیمرے کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری تصویر میں سفید شال لپیٹے ایک خوش شکل نوجوان سر جھکائے نور سے ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ چند ضخیم کتابیں مخملی میز پوش پر ٹکی اس کی ایک کہنی کے نزدیک رکھی ہیں۔ دونوں تصویروں پر گوٹے کے ہار پڑے ہیں جن کا جھوٹا گوٹا تقریباً کالا پڑ چکا ہے۔ بیٹھک خانے کے دروازے سے پہلو کے 2 کمروں میں کھلتے ہیں۔ دائیں جانب والے کمرے میں کھانے کی میز اور نعمت خانے کے نزدیک برابر 3 چارپائیاں۔ کونے میں بیت کی 3 میزوں پر اسکول کی کتابوں کے انبار، کھونٹی پر نیکرے اور قمیصیں،
کینوس کے نئے اور پرانے جوتوں کا ڈھیر ایک کونے میں پڑا ہے۔ ادھکھلے ٹین کے بکس چارپائیوں کے نیچے ٹھنسے ہیں۔ کھانے کی میز کھڑکی کے پاس بچھی ہے۔ یہ کھڑکی پہلو کے ہرے بھرے احاطے میں کھلتی ہے۔ اسی کمرے کے برابر میں ایک اور چھوٹا کمرہ ہے جس کی ایک دیوار پر لکڑی کے تختے لگا کر کارنس سی بنا دی گئی ہے۔ اس پر دواؤں کی شیشیاں، پرانے خط پتر، قلم دوات، چند زنانہ بنگالی رسالے اور سلائی کی ٹوکری رکھی ہے۔ کارنس کے نیچے پتلے سے تخت پر شفاف بستر لگا ہے۔ ایک کونے میں مختصر سا مندر ہے۔ صندل کی چوکی پر رکھی ہوئی مورتیوں پر گیندے کے تازہ ہار پڑے ہیں۔ مورتیوں کے سامنے انجلی رکھی ہے۔ ایک پہلو میں ایک چھوٹی تصویر جس میں ایک وکیل صاحب گاؤن پہنے بیٹھے ہیں۔ اس تصویر پر بھی تازہ ہار پڑا ہوا ہے۔ چوکی کے سامنے سیتل پاٹی بچھی ہے جس کے ایک کنارے پر کھڑاواں کی جوڑی رکھی ہے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں ستلی کی الگنی پر بغیر کنی کی چند سفید ساریاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کمرے کا دروازہ پچھلے برآمدے میں رسوئی گھر کے عین مقابل میں کھلتا ہے۔ بیٹھک خانے کے بائیں جانب والے کمرے میں جو مطب سے ملحق ہے صرف ایک پلنگ اور ایک آرام کرسی پڑی ہے۔ کونے میں 2 ٹرنک رکھے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کمرے کا مکین دنیاوی ضروریات سے خاصا بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے۔ اس میں سلاخوں والی کھڑکی کے نیچے کھادی کی چادر سے ڈھکا پلنگ بچھا ہے۔ سرہانے، ایک الماری، ایک میز، پائنتی کی دیوار کے ساتھ ایک بڑا ٹرنک اور اس کے اوپر ایک چمڑے کا اٹیچی کیس۔ کھونٹی پر چند سوتی ساریاں۔ الماری کے ایک خانے میں آئینہ، کنگھی، ناریل کے تیل کی کٹوری۔ فرش پر ایک کونے میں بچھی خوش رنگ دری پر کتابوں اور کاپیوں کا ڈھیر۔ پچھلے برآمدے کے ایک سرے پر رسوئی گھر اور دوسرے پر گودام ہے جس کے دروازے میں باری تالا پڑا ہے۔ غسل خانے برآمدے سے باہر آنگن میں ایک قطار میں بنے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے ایک چوبی تختے پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ غسل خانوں کے برابر میں سے زینہ کوٹھی کی چھت پر بنے کمرے اور ٹین کے سائبان کی طرف جاتا ہے۔ سر سبز آنگن کے وسط میں تالاب، اس میں روہو مچھلیاں پلی ہیں۔ تالاب کے سامنے تلسی کا منقش گملہ اور دور ایک گوشے میں آم کے گھنے درخت کے نیچے جلملیوں والی بند گاڑی کھڑی ہے۔ اس کی کھڑکیوں میں چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں۔ آنگن کے 3 طرف سرخ اینٹوں کی دیوار ہے۔ ڈیوڑی کے چوڑے دروازے کے باہر اونچی اونچی گھاس میں سے گزرتی ایک پگ ڈنڈی آگے جا کر پچھواڑے کی سنسان سڑک سے جا ملتی ہے۔ آنگن میں کپڑوں کی خالی الگنی پر کوے آن بیٹھے ہیں۔ مہاوٹ ابھی برس کر کھلی ہے۔ کوٹھی میں بڑا سناٹا ہے۔ خالی کمروں میں بھیگی ہوئی ہوا کھلے دروازوں میں سے گزرتی منڈلاتی پھر رہی ہے۔ ایک غسل خانے میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے اور پھاٹک کے باہر ایک کہار اکڑوں بیٹھا چلم پی رہا ہے۔ جٹپٹے کی نیم تاریکی میں اس کی چلم کی روشنی کبھی کبھی تیزی سے چمک اٹھتی ہے۔ پھاٹک کے ایک ستون پر جو برسہ برس کی بارشوں کی بوچھاڑ سے ترچھا ہو کر ایک طرف کو دھنس سا گیا ہے، ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار MBBS کا بورڈ لگا ہے۔ دوسرے ستون پر سنگ مرمر کے ٹکڑے پر بنگالی میں چندر کنج نقش ہے۔ اندر مطب کی دیوار پر لگے چرخہ کاتتے گاندھی جی اور متبسم جواں سال نہرو کی بدی رنگین تصویروں والے کیلنڈر کے ورق بوڑھی گنگا پر سے آتی ہوئی اس بھیگی ہوا میں آہستہ آہستہ پھٹ پھٹا رہے ہیں۔ اس روز دسمبر 1939 کی اس تاریخ شام جب سارا گھر سنسان پڑا تھا، چندر کنج کے پچھلے برآمدے والے گودام میں چوری ہو گئی۔ سیند لگانے والی اس گھر کی 19 سالہ بیٹی دیپالی تھی۔ ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار مطب بند کر کے حسب معمول ہوا خوری کے لیے باہر جا چکے تھے۔ ان کے تینوں لڑکے کھوکھو، شونو اور ٹونو ابھی فٹ بال کے میدان سے نہیں لوٹے تھے اور غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر سرکار کی بیوہ بہن بھوتارنی دیوی اشنان کے چند منٹ بعد پوجا میں مصروف ہونے والی ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر سرکار کی اکلوتی لڑکی دیپالی
لالٹین ہاتھ میں لیے زینے سے نیچے باغ میں اتری۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اندھیرا پڑے تک کوٹھے والے کمرے میں، جہاں بجلی کی روشنی نہیں تھی، ہوم ورک کرتی رہی تھی۔ نیچے آ کر اس نے لالٹین تلسی کے گملے کے پیچھے چھپا دی اور دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گئی، جو بیٹھک خانے کے بائیں جانب تھا۔ دروازے کی آڑ سے اس نے دیکھا اس کی پھوپھی بتارنی دیوی غسل خانے سے نکل کر کھڑاواں پہنے کھٹ کھٹ کرتی چوبی پل پر سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہیں۔ دیپالی دم سادے کواڑ کے پیچھے کھڑی رہی اور چند منٹ بعد پنجوں کے بل چلتی بتارنی دیوی کے کمرے میں گئی، جو سیتل پاٹی پر آلتی پالتی بیٹھ کر لبان سلگانے کے بعد آنکھیں بند کر کے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دیپالی نے چند لہجوں کی ہچکچاہٹ کے بعد آگے بڑھ کر کنجیوں کا موٹا گچھا ان کی پشت پر پڑے پلو سے کھولا اور باہر آ گئی۔ تلسی کے پیچھے سے لالٹین نکال کر گودام تک پہنچی اور ڈرتے ڈرتے تالا کھولا۔ اندر جا کر لالٹین ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر رکھ دی اور چاروں طرف دیکھا۔ گودام میں شدت کا حبس اور سیلن تھی۔ آنگن کے رخ والے مقفل کھڑکی کے شیشوں پر امرت بازار پتریکا کے پیلے کاغذ چپکے ہوئے تھے۔ متفرق فالتو سامان کے علاوہ کوٹھری میں ایک بہت بڑا چوبی صندوق اینٹوں پر رکھا تھا۔ اس صندوق میں بنارسی اور بالوچر بوٹے دار ساڑیاں اور دوسرا قیمتی سامان مقفل تھا۔ ہر سال جاڑوں میں بتارنی دیوی صندوق کھول کر بڑے اہتمام سے بالوچر ساڑیاں باہر نکالتی اور آنگن میں چارپائیوں پر پھیلا کر ان کو دھوپ میں سکھایا جاتا۔ اس کے بعد یہ بالوچر ساڑیاں پھر نیم کے پتوں کی تہ دے کر اسی احتیاط سے بکس میں واپس رکھ دی جاتی۔ دیپالی نے سانس روک کر صندوق کا تالا کھولا۔ اس کے کپڑوں پر بچھی کشمیری شال سرکا کر تہ سے ساڑیاں نکالیں اور ان کو جلدی جلدی فرش پر رکھتی گئی۔ بنارسی اور جامدانی کی ساڑیاں ایک طرف کر کے اس نے بالوچر بوٹے دار ساڑیاں علیحدہ کی، جو تعداد میں 3 تھیں۔ باہر کی آواز پر کان لگاتے ہوئے اس نے لالٹین کی لو اونچی کر کے ساڑیوں پر ہاتھ پھیرا۔ ساڑیاں بے حد پرانی ہونے کے باوجود بالکل نئی معلوم ہو رہی تھی، جیسے ابھی ابھی نوابی کے مرشد آباد کے کرگھوں سے اتری ہوں۔ موقع کی نزاکت کے باوجود وہ ان کے آنچلوں پر بنے نقش و نگار کو دیکھنے میں محو ہو گئی۔ کاسنی، نارنجی، فیروزی کاسنی ساری سب سے بیش قیمت تھی۔ اس کے آنچل پر ایک قطار میں مرشد آباد کے نواب پیچوان نوش کر رہے تھے۔ نارنجی ساری کے پہلو پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ناؤ میں بیٹھے تھے۔ فیروزی ساڑی کے آنچل پر مغل بیگمات ہاتھی کے ہودے پر بیٹھی گلاب کا پھول سونگھنے میں مصروف تھیں۔ وقت ریشم کے اس تانے بانے میں الجھ کر تھم چکا تھا۔ اچانک برآمدے میں آہٹ ہوئی۔ دیپالی نے پھرتی سے تینوں ساڑیاں سفید ململ کے ٹکڑے میں لپیٹی، باقی سامان صندوق میں واپس رکھا اور سہم کر دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، مگر اب پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ صحن میں کیلے اور سیتا پھل کی ڈلیاں سرسرا رہی تھی۔ بہت دور سڑک پر ایک گھوڑا گاڑی کھڑکھڑاتی ہوئی چل رہی جا رہی تھی۔ اس گپ اندھیرے میں نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ دیپالی نے لمبا سانس لیا اور ساڑیوں کا بنڈل اپنے آنچل میں چھپا کر باہر نکلی۔ گودام میں تالا لگایا، بنڈل برآمدے کی سیڑھیوں پر ڈال دیا اور بتارنی دیوی کے کمرے میں جا کر نہایت صفائی سے کنجیاں ان کے پلو میں باندھ دیں۔ بتارنی دیوی چڑچڑی اور تنگ مزاج ہونے کے علاوہ کنجیوں کے معاملے میں حد سے زیادہ سخت گیر اور محتاط تھیں۔ وہ ڈولی تک کا تالا صرف اپنے ہاتھ سے کھولتی تھی۔ کنجیاں ان کے پلو میں باندھنے کے بعد دیپالی نے پوری طرح آنکھیں کھول کر بھگوتی کی مورتی کو دیکھا اور دروازے سے نکلی۔ سیڑھیوں پر سے بنڈل اٹھا کر آنگن میں سے بھاگتی ڈیوڑی سے تیر کی طرح نکل کے پچھلی سڑک پر پہنچ گئی۔ پھاٹک پر بیٹھا کھوہار چلم ختم کر کے کہیں غائب ہو چکا تھا۔ دیپالی نے چاروں طرف دیکھا اور چند قدم آگے بڑھی۔ سڑک کی پلیا کے نزدیک ایک نوجوان سائیکل سنبھالے کھڑا بے نیازی سے آسمان کو تک رہا تھا۔
दीपाली को देखकर उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। दीपाली दौड़कर उसके करीब पहुंची और अचानक उचक कर साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। नवाबपुरे की एक गली के सिरे पर एक कदीम मकान की बैठक में चंद नौजवान फर्श पर बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इतने में उनमें से एक ने नज़र उठाकर दीपाली सरकार सामने खड़ी थी, उसने झुककर बंडल नौजवानों के सामने रख दिया। एक नौजवान ने बंडल खोला। दादा, इससे ज़्यादा कीमती चीज़ मेरे घर में नहीं है। उस नौजवान ने, जिसे दीपाली ने मुखातब किया था, सारियां उल्टी पलटी बालूचर सारियां उसके मुंह से निकला। उस नौजवान ने अपने शानों पर जुल्फ़ें चटका रखी थी। बालूचर, दूसरे नौजवानों ने हैरत और इश्तियाक से सारियों पर हाथ फेरा। मगर भाई, इनको खरीदेगा कौन? हमें तो फ़ौरन 600 रुपये चाहिए। 400 तक में नहीं बिक जाएंगी? दीपाली ने मुतफक्कर होकर पूछा। बालूचर सारियां, आजकल दीपाली अपर क्लास लेडीज़ अंग्रेज़ी जारजट पहनती हैं, मगर ये तो बेमिसाल चीज़ है और नायाब, दूसरे नौजवान ने कहा। हिंदुस्तान का बेशतर पुराना फ़न नायाब और बेमिसाल है, पहले ने चिढ़कर जवाब दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर वो दीपाली से मुखातब हुआ। तुम्हारे पास और कुछ नहीं? दीपाली ने तासुफ से सर हिलाया। दफ़ातन उसकी आंखें नम हो गईं। उनको बेचने या गिरवी रखने की कोशिश तो कीजिए अक्षय दादा। जुल्फ़ों वाला नौजवान गहरा सांस लेकर फर्श पर से उठा। अच्छा, थैंक यू दीपाली, अब तुम वापस भाग जाओ फ़ौरन। और दफ़ातन वो तीनों नौजवान, जिनमें से तीसरा बिल्कुल खामोश रहा था, बंडल समेत कोठरी के पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर अंधेरे में गायब हो गए। अब रात के 9 बज रहे थे और मेज़ पर खाना चुना जा चुका था। बुतारनी दीबी हस्बे आदत बड़बड़ाती हुई रसोई घर और खाने के कमरे के फेरे कर रही थी। खूखू, शूनो और टोनो मैच से वापस आकर तनदही से खेल पर बहस करने में मशगूल थे। डॉक्टर सरकार चहलकदमी से लौट आए थे और अपने कमरे में आराम कुर्सी पर नीम दराज हस्बे आदत एक पाँव हिलाते हुए सोच विचार में मसरूफ थे। दीपाली, उन्होंने आवाज़ दी। दीपाली अपने कमरे से निकली। डॉक्टर सरकार आराम कुर्सी से उठकर बैठक खाने से गुजरते खाने के कमरे में पहुंच गए। वो एक बारी जिस्म के मतीन चेहरे और सोचती हुई आंखों वाले इंसान थे। उनके चेहरे के सुकून से जाहिर होता था कि खामोशी और सब्र की दुसरात में ज़िंदा रहना उन्होंने सीख लिया है। खाने की मेज़ पर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने दीपाली की तलाश में नज़रें दौड़ाईं। वो इसी वक्त अंदर आ रही थी। डॉक्टर सरकार ने ज़रा ताज्जुब से उसका जायज़ा लिया। क्या बात है, तबीयत ख़राब है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? जी नहीं बाबा, मैं रोज़ी के घर गई थी। वापस आ रही थी तो पुलिया के पास एक भैंसा मिल गया। उसके डर से दौड़ती दौड़ती आ रही हूँ। उसने गले पर हाथ रखकर हंसना चाहा। इतनी रात गए रोज़ी के घर से अकेली आ रही हो? डॉक्टर सरकार ने ज़रा दृष्टि से उसे डांटने की कोशिश की। जी नहीं, जोसेफ साथ आया था। वो दम से कुर्सी पर बैठ गई। उसके तीनों छोटे भाई शोर मचाते हुए खाना खाने में जुट चुके थे। एक खुशखबरी तुम्हारे लिए, खाने के दौरान में डॉक्टर सरकार ने दीपाली से कहा। वो धक से रह गई। कैसी खुशखबरी बाबा? अशीत बाबू, डॉक्टर सरकार ने कुर्सी पीछे सरका के जवाब दिया। मैं अभी अशीत बाबू के यहाँ गया था, वहाँ उनके बहनोई आए हुए हैं, कोलकाते वाले ज्योति बाबू, वो तुम्हारे रिकॉर्ड भरना चाहते हैं, HMV रिकॉर्ड। मेरे रिकॉर्ड? सच बाबा, सच बताइए। तीनों लड़कों ने खाना छोड़कर गुल मचाना शुरू कर दिया। दीदी के रिकॉर्ड बजेंगे, घर घर दीदी के रिकॉर्ड बजेंगे, खुखू ने गंभीरता से ऐलान किया। दीदी अमीर हो जाएगी, मंजला शोनू जोर से चलाया। दीदी हमको पैसे देगी, टोनू ने सर झुकाकर नरमी से कहा। हमारे साइंस मास्टर सुनील बाबू की बड़ी दीदी के रिकॉर्ड सारे इंडिया में बजते हैं। वो इतनी अमीर हो गई हैं कि उनके पास तो मोटर भी है, शोनू बोला। दीदी रेडियो से जितने पैसे मिलते हैं लाकर तुम लोगों पर खर्च कर देती है, खोखो ने डांट बताई। दीदी इतने पैसे क्या करेगी? सबसे छोटे टोनू ने, जो सबसे लाडला था, मुतालबा किया। अपना जहेज बनाएगी और क्या तुम्हारा सर करेगी? बुतारनी दीदी ने जवाब तक त्यूरी पर
بل ڈالے چپ چاپ کھانا کھانے میں مشغول تھی، گرج کر کہا۔ دیپالی ذرا سی سرخ ہو گئی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سارے ہنگامے میں وہ شام کی مہم کو تقریباً بھول چکی تھی۔ وہ میز پر سے اٹھنے لگی تو ڈاکٹر سرکار نے اس سے کہا، جیوتی بابو، انہوں نے تم سے کل ریڈیو اسٹیشن پر ملنے کو کہا ہے۔ تم کو ریکارڈنگ کے لیے کولکتہ جانا ہوگا۔ تم ریڈیو اسٹیشن کل کس وقت جاؤ گی؟ صبح کو بابا 10 بجے۔ کالج پھر ناگا؟ بابا اب تو چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں اور لڑکے اب ہلڑ مچاتے ہاتھ دھونے کے لیے باہر جا چکے تھے۔ متارنی دیوی چپ چاپ برتن سمیٹنے میں مصروف تھی۔ بابا پروگرام کے پیسے جمع کر کے بچوں کے کپڑے بنا دیے تھے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ بابا میری ساریاں بھی بالکل پھٹنے والی ہو رہی ہیں۔ اس نے جھمک کر بات ختم کی۔ ڈاکٹر سرکار نے سر جھکا لیا، پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور گودام کے نزدیک والے نل کے پاس کھڑے ہو کر کلا کرنے لگے۔ دیپالی چپکے چپکے پیچھے آئی اور گودام کے بند کواڑوں کو غور سے دیکھا، جن میں لگا لوہے کا وزنی تالا بے حد سخت اور پرسرار معلوم ہو رہا تھا۔ باب نمبر 2، طوفان سے پہلے۔ ابانی گنگو ادھائے، پریزیڈنٹ، مولینا گوشال، پریزیڈنٹ، روزی بینرجی، پریزیڈنٹ، جہاں آرا چودھری، پریزیڈنٹ، دیپالی سرکار، ایبسنٹ۔ سوکس کی لیکچرر مسز بوس نے سیکنڈ ایئر آرٹس کی حاضری لیتے ہوئے روزی بینرجی اور جہاں آرا چودھری کے برابر والی تیسری خالی کرسی پر نظر ڈالی۔ دیپالی پھر غائب ہے، انہوں نے کہا۔ دیکھیے کرونا دی، جہاں آرا نے پلو منہ پر رکھ کر کھیکھی کرتے ہوئے مسرور ہنسی چھپانے کی کوشش کی۔ دیپالی بیمار ہے۔ تم کو کیسے معلوم؟ تم تو اس کے گھر سے اتنی دور رہتی ہو۔ وہ کل سے میرا مطلب ہے، کل مجھے معلوم ہوا تھا کہ بیمار پڑ گئی ہے بیچاری۔ لڑکیوں، مسز بوس نے کلاس کو بڑے دکھ سے مخاطب کیا، فائنل امتحان سر پر ہیں اور تم سب کی سب ہوگی فیل۔ اور روزی؟ یس کرودنا دی، تم دونوں، تم اور دیپالی ہر وقت ڈرامے کرنے میں جٹی رہتی ہو، ہر وقت ایکٹریس بنو گی، کھی کھی کھی۔ روزی اور جہاں آرا نے ہنسی روکی۔ کہہ دوں؟ روزی نے چپکے سے جہاں آرا سے پوچھا۔ کہہ دو۔ کرونا دی، دیکھیے کرونا دی، اصل میں دیپالی کولکتے جا رہی ہے HMV ریکارڈ بھروانے۔ HMV ریکارڈ، سراری کلاس نے نعرہ لگایا۔ آج وہ گراموفون کمپنی کے ڈائریکٹر سے ملنے جا رہی تھی تو راستے میں میرے گھر پر چھٹی کی عرضی چھوڑ گئی۔ روزی نے کہا، کہاں ہے عرضی؟ بھول آئی کرونا دی، کھی کھی کھی۔ مس بوس ایک نیک دل اور شریف خاتون تھی۔ انہوں نے ذرا جلا کر روزی کو گورا اور باقی مندہ کلاس کی حاضری لگانے کے بعد فوراً اپنا کلاس روم والا بے رنگ لہجہ اختیار کر کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، صفحہ 218 کھولو، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ او دیپالی کی خوشی میں کرونا دی، آج جلدی چھٹی، پلیز پلیز پلیز۔ جاؤ بھاگو، منہ جلی چڑیلیں۔ آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد مسز بوس نے مصنوعی غصے کے ساتھ کتاب زور سے بند کی۔ لڑکیاں بد بد کرتی کمرے سے نکل کر باہر گھاس پر بکھر گئیں۔ روزی اور جہاں آرا نے ٹک شاپ پر جا کر چاٹ خریدی۔ ابانی نے قریب آ کر چپکے سے روزی سے کہا، پھاٹک پر کوئی لڑکا دیپالی کو پوچھ رہا ہے۔ وہی؟ ہاں، میں جاتی ہوں۔ روزی بھاگتی ہوئی دور پھاٹک پر پہنچی۔ نوجوان جو کل شام دیپالی کو سائیکل پر بٹھا کر نواب پور لے گیا تھا، اطمینان سے درخت کی آڑ میں کھڑا پان چبا رہا تھا۔ قریب ہی ایک گائے گھاس پر بکھرے چاٹ کے خالی دونوں پر منہ مارنے میں مصروف تھی۔ دیپالی نہیں آئی ہے، کوئی پیغام؟ ہاں، لڑکے نے کہا، اس سے کہنا 19 تاریخ کو شام کو ریڈیو اسٹیشن کی برساتی میں ٹھیک 7 بجے ضرور پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جس کام کے لیے کل گئی تھی وہ امید ہے 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ بس، نمشکار۔ لڑکا سائیکل کے پیڈل پر پاؤں مارتا ہوا ہوا ہو گیا۔ روزی جو بے حد تیزی سے دوڑتی پھاٹک پر آئی تھی، اب سر جھکائے سوچ میں ڈوبی ٹک شاپ واپس پہنچی، جہاں بہت سی لڑکیاں اکٹھی ہو کر کسی نئی خبر پر زور زور سے تبصرہ کر رہی تھی۔ اور سنا تم نے روزی؟ سندھیا نے کہا،
مس ہیڈلے آج کہہ رہی تھی کہ مس اما رائے لندن سے واپس آ گئی ہیں اور شاید پھر یہاں پڑھانا شروع کر دیں۔ مارے گئے دیدی کو انہوں نے پڑھایا تھا، دیدی کہتی ہیں بس جان نکال لیتی تھی۔ شکتی نے کہا، ہمارے تو بھیا مزے ہیں، ہم تو انٹر کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے۔ ابا نے حکم دے دیا ہے۔ جہاں آرا نے کہا، تم لوگ اپنے مرتی رہو، تیرا تو اس کا جہاں آرا کا تو کسی وڑیل مولوی سے بیاہ ہوگا، جناب مولوی بے نوجور الدین احمد صاحب۔ موٹی مسخری رومالہ نے منہ پھاڑ کر ہا ہا کرتے ہوئے کہا اور چنے پھانکتی رہی۔ ارے ہٹ بھاگ، تو خود بھاگ۔ سہ منزلہ عمارت میں 5ویں پیریڈ کی گھنٹی بجی۔ چلو بھائی، آ گیا مس گرین فیلڈ کا گھنٹہ، روزی نے منہ بنا کر کہا۔ ویں ویں ویں، رومولا منہ ٹیڑھا کر کے مس گرین فیلڈ کی نقل کرتی چنے پھانکتی آگے آگے چلنے لگی۔ اس کے پیچھے روزی بینرجی اور جہاں آرا چودھری لڑکیوں کے غول میں شامل ہو کر عمارت کی سمت روانہ ہو گئیں۔ اس وقت جاڑوں کی سہانی دھوپ ساری زندگی پر بکھری ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ ایڈن گرلز کالج کی بلند عمارات پڑھائی کی سنجیدہ خاموشی میں ڈوب گئیں، جس طرح جہاز آہستہ آہستہ گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ ان عمارتوں کے روشن کمروں کی دیواروں پر لگی برطانیہ کے شاہی خاندان اور بنگال کے سابق گورنروں کی منجمد آنکھیں چپ چاپ سامنے کے منظر کو دیکھتی رہیں، جہاں باندھ باندھ کے سماجی اور اقتصادی پس منظر سے آئی ہوئی قدیم بنگال کی نئی بیٹیاں اپنی اپنی کتابوں پر جھکی حصول علم میں منہکم تھیں۔ اور کون کہہ سکتا تھا کہ باہر بیکراں فضا پرانی جنگوں کی جھنکار سے گونج رہی ہے۔ ان جنگوں میں لڑنے والے جو زبانیں بولتے تھے وہ بلا دی گئیں، وہ قومیں اور نسلیں ختم ہو چکیں، جن وجوہات پر اور جن مقاصد کے لیے وہ لڑائیاں لڑی گئیں وہ فراموش کر دیے گئے۔ پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی مہلت دنیا کو نہیں، لیکن بیکراں زندگی میں ہر آواز، ہر کرب اور وقت کا ہر عکس موجود ہے اور زندہ ہے اور باقی ہے۔ دفاتن کالج پر پھیلا ہوا سناٹا اتنا گہرا ہو گیا کہ اسے بآسانی سنا جا سکتا تھا، طوفان سے پہلے چھانے والا سناٹا۔ باب نمبر 3، ووڈ لینڈرز۔ رمنا کی ایک عالی شان کوٹھی کے ایک پہلو کے کمرے میں فرانسیسی دریچے میں سے صرف باغ اور نیلا آسمان نظر آ سکتا تھا، کیونکہ حد نظر تک ہریالی کے علاوہ وہاں کچھ اور نہیں تھا۔ اکا دکا پوربی مالی پھولوں کے تختوں میں چھپے چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھے۔ دریچے کے سیٹ پر جو سرخ گلاب کے پھولوں والے جالردار غلاف سے ڈھکی ہوئی تھی، ایک نوجوان خاتون اینک لگائے محویت کے عالم میں بیٹھی خط لکھ رہی تھی۔ سیزران کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ دریچے کے قریب برمی لکڑی کی رائٹنگ ٹیبل پر چھوٹے چھوٹے بیضوی فریموں میں چند اور راسٹوکریٹک بنگالی خواتین کی تصاویر جلملا رہی تھی۔ کمرہ، جو انگریزی اصطلاح میں مارننگ روم کہلاتا تھا، اس کی دیواروں پر گلاب کی بیل کے ہلکے گلابی اور زرد اور کاسنی اور سبز پیٹرن والا وال پیپر منڈا تھا۔ اس طرح کا وال پیپر ایک زمانہ میں امرائے کولکتہ خاص طور پر ولایت سے منگوا کر اپنے کمروں میں لگواتے تھے۔ دیواروں پر سنہری فریموں والی بڑی بڑی تصویریں تھیں۔ لارڈ بائرن یونان کے ساحل پر کشتی سے اتر رہے ہیں، کانسٹیبل کا ایک دیہاتی منظر، آبری بیروڈز لے کی مشہور سلومیں آسکر وائلڈ والی جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھالی میں دھیرے یوحنا پیغمبر کے بریدہ سر کے بال پکڑ کر آہیں بھر رہی ہے، ایک تصویر مسٹر پک وک کی تھی۔ دروازوں پر اور دریچوں میں موٹی ریشمی ڈوریوں سے بندھے پھندروں والے دبیز ریشمی پردے پڑے تھے۔ آتش دان پر ڈریسڈن چائنا کی چرواہی بیٹھی تھی۔ اس کمرے کا اور سارے گھر کا طرز آرائش مکمل طور پر مغربی اور وکٹورین تھا، لیکن جو خاتون اس مارننگ روم میں موجود تھی وہ وکٹورین نہیں تھی، وہ ایک جوشیلی اور باشعور اور سنجیدہ سیاسی کارکن تھی۔ جس بیڈ پر وہ خط لکھ رہی تھی اس کے اوپر کے ایک کونے میں ووڈ لینڈز، رمنا، ڈھاکہ گوتھک پرنٹ میں ثبت تھے، مگر مکتوب علیہ لندن اسکول آف اکنامکس کے ایک برطانوی یہودی کمیونسٹ پروفیسر تھا۔ خط لکھتے لکھتے دفعتاً انہوں نے غصے سے توڑ مروڑ کر اسے دور پھینک دیا۔
فربا سیزر ذرا دقت سے اٹھ کر اخلاقاً اس کی طرف لپکا، لیکن خاتون اسی طرح دل گرفتار جنجلاتی ہوئی بیٹھی رہیں، کیونکہ ان کو یاد آ گیا تھا کہ یہ خط سارا کا سارا سنسر کی نظر ہو جائے گا۔ چند منٹ بعد سر ہاتھوں میں لے کر وہ دریچے سے باہر دیکھنے لگی اور بے حد کرب سے انہوں نے سوچا اب مجھ پر دورہ پڑنے والا ہے۔ انہوں نے اینک اتار کر آنکھیں زور سے میچ لیں اور اسی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ اب وہ دانتے گبرائل روزنی کی داموزیل معلوم ہو سکتی تھی۔ جب بیرسٹر پاریتوش کمار رائے نے اپنی وسیع و عریض کوٹھی کا نام ووڈ لینڈز رکھا تو وہ اس رواج کی تقلید کر رہے تھے جس کے تحت ہندوستان کا نیا مغربی تعلیم یافتہ اوپری طبقہ تقریباً 100 برس سے اپنی کوٹھیوں کے انگریزی نام رکھنے میں مصروف تھا۔ مہاراجہ کوچ بہار کے کلکتے والے محل کا نام بھی ووڈ لینڈز تھا، مگر بیرسٹر رائے کو یہ نام اس قدر پسند تھا کہ انہوں نے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ بیرسٹر رائے برہمو تھے۔ بنگال کے رائے اور ٹھاکر خاندان چودھری پریواروں کی مانند زمیندار تھے اور مذہبی لحاظ سے قدامت پسند ہندو زیادہ تر دت، سین اور گپتا غیر برہمن جاتیاں برہمو ہو چکی تھیں، لیکن بیرسٹر رائے کے دادا کیشو چندر سین کے چیلے بن گئے تھے اور ان کا خاندان اب تقریباً پون صدی سے برہمو اور آزاد خیال تھا۔ بیرسٹر رائے کی والدہ اور پھوپھیوں تک نے اسکول اور کالج میں پڑھا تھا۔ بیرسٹر رائے کی بیوی مشہور سوشل فگر تھیں۔ ان کا بڑا لڑکا نرملندو برڈ اینڈ کمپنی کلکتہ میں اعلیٰ ایگزیکٹو اور کنفرنس بیچلر تھا اور زیادہ وقت ریس کورس پر سے شراب نوشی میں گزارتا تھا۔ بیرسٹر رائے کو فکر تھی کہ ان کی لڑکی بھی کہیں کنفرمڈ اسپنسٹر نہ بن جائے۔ آثار یہی نظر آتے تھے، مگر اس صورتحال کا دعویٰ ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے باپ کی نسل نے بچپن کی شادی اور دوسرے سماجی خرابیوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور آزادی نسواں کا پرچار کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہے تھے، اور اب اوما ان کی لڑکی 28 سال ہونے کو آئی تھی اور شادی سے منکر تھی، اور وہ اور ان کی بیوی اوما کے خلاف مرضی اسے شادی پر مجبور نہ کر سکتے تھے۔ انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھاتا ہے۔ بیرسٹر رائے اکثر دکھ سے سوچتے، ہماری ان پانیئر خواتین کا جن میں اوما بھی شامل ہے کیا انجام ہوگا۔ نیا بنگال 100 برس سے ایک ترقی یافتہ سماج ہے، مگر پرانی اور نئی اقدار کی اس آویزش کی از خود اپنی زندگی پر پڑے تو کیا کرنا چاہیے۔ اوما کی شکل بہت معمولی تھی۔ باپ کی دولت و ثروت کی وجہ سے اچھے رشتے اس کے لیے آ سکتے تھے، لیکن وہ سیاست کے چکر میں مبتلا تھی۔ اوما دیوی ایک گول مٹول چہرے والی گدبدی سی لڑکی تھی، خلیق اور متواضع، گمبھیر اور تیز بین، لیکن اسے غصہ بہت جلد آ جاتا تھا، اور ماں باپ سمیت کوئی بھی اس کی خلاف مرضی کوئی بات اس سے کہتا تو وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتی تھی۔ میری بیٹی اپنی زندگی میں ایک بیک بینچر کبھی نہیں بنے گی، بیرسٹر رائے اکثر سوچتے اور مزید فکر مند ہوتے رہتے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ گرل اسکول میں پڑھایا تھا اور اسی زمانے میں صوبے کی کمیونسٹ تحریک میں شامل ہو گئی تھی۔ پھر بیرسٹر رائے نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا تھا۔ وہاں کرشنا مینن کی انڈیا لیگ اور رجنی پال دت کی برطانوی کمیونسٹ پارٹی کی وجہ سے کڑوا کریلا نیم چڑھ چکا تھا۔ لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگری حاصل کر کے اوما چند روز قبل ہی ڈھاکہ واپس آئی تھی اور بیرسٹر رائے کی ملاقات ایک قدرے اجنبی لڑکی سے ہوئی تھی۔ بیرسٹر رائے یکلخت بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اب تک انہوں نے ایک مغربی ذہن پرست رویہ سمجھ کر اوما کے سیاسی مشاغل پر اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ بیٹی کی محبت کے علاوہ وہ خود 40 برس قبل کے انگلستان سے لبرلزم کا سبق سیکھ کر آئے تھے۔ زندگی میں کتنے بہت سے رویے آپس میں گڈ مٹ رہتے ہیں، مگر اب حالات بے حد مختلف تھے۔ جنگ چھڑ چکی تھی اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی غیر قانونی تھی۔ بیرسٹر رائے کے سالے اور اوما کے ماموں دھرمیندر موہن سین ڈی آئی جی پولیس نے کئی بار اپنی بہن اور بہنوئی کو سمجھایا تھا کہ لڑکی کو قابو میں رکھیں۔
مسز رائے عرصہ ہوا کیسر ہند کا تمغہ حاصل کر چکی تھی اور بیرسٹر رائے کو سر کا خطاب ملا چاہتا تھا۔ عنقریب ہائی کورٹ جج بننے والے تھے۔ اما کی سرگرمیاں اب ذہنی تفریح کی حدود سے آگے بڑھ کر بڑی خطرناک صورت اختیار کر سکتی تھی۔ اما رائے نے مورننگ روم کے دریچے کی سفید چوکھٹ پر سے سر اٹھا کر زور سے کنپٹیاں دبائیں اور دوبارہ اینک لگا کر باہر جھانکا۔ دو کانسٹیبل آپس میں باتیں کرتے گھاس پر سے گزر کر سامنے برساتی کی سمت جا رہے تھے۔ اما صرف 3 روز قبل لندن سے ڈھاکہ واپس پہنچی تھی۔ ان کے ماموں دھرمیندر موہن سین ڈی آئی جی پولیس بانجی کے سواگت کے لیے شمالی بنگال سے ووڈ لینڈز ڈھاکہ آئے ہوئے تھے اور ان کے عملے کے کانسٹیبل اور پولیس انسپکٹر ووڈ لینڈز کے احاطے میں ہر طرف ٹہلتے پھر رہے تھے۔ ابھی ڈائننگ روم میں لنچ کا سریلا گھنٹہ بجے گا۔ ماں اور بابا اور ماما کھانے کی طویل میز پر بے حد شائستگی سے آ کر بیٹھیں گی اور کھڑکھڑاتے سفید نیپکن کھولتے ہوئے اس سے بحری سفر کے حالات دریافت کریں گے۔ جنگ چھڑنے کے بعد اما کے بخیریت وطن واپس آ جانے کی سارے کنبے میں خوشی منائی جائیں گی۔ اما آدھے سر کے درد کی مریضہ تھی۔ لندن جانے سے قبل اکثر و بیشتر جب درد سر کا دورہ پڑتا تھا تو وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے رائے خاندان کے گارڈن ہاؤس چلی جاتی تھی جو دریائے میگنا کے ایک خوبصورت جزیرے پر پلاش کے درختوں میں چھپا کھڑا تھا۔ آج صبح بریک فاسٹ کی میز پر ماموں نے ان کی مضمحل صورت دیکھ کر تجویز کیا تھا کہ وہ سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے چند روز کو گارڈن ہاؤس چلی جائیں، لیکن خود اما رائے کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت سخت بیمار پڑنے والی ہیں اور بہت سی متوقع اور غیر متوقع مصیبتوں، کلفتوں اور پریشانیوں کا انہیں بہت جلد سامنا کرنا ہے۔ سفید کشمیری شال کندھوں سے اچھی طرح لپیٹ کر وہ ونڈو سیٹ پر سے اٹھیں اور آہستہ آہستہ قدم رکھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ جاری ہے۔